زید تانیہ ناول فرسٹ پارٹ آف لاسٹ ایپیسوڈ۔ بارات کا دن عام پہنچا تھا۔ بختیار کا موڈ سخت آف تھا۔ اس نے درخنے سے کوئی بات نہیں کی تھی جبکہ وہ بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے تھی اور وہ اسے بار بار اگنور کر کے حویلی سے ہی چلا گیا۔ پری کو تیار کیا جا رہا تھا اور وہ اتنی خوبصورت لگے گی یہ تو کسی نے سوچا نہیں تھا۔ وہ سرخ لباس میں زیور سے لدی مراد کے دل کی خواہش بنی۔ وہ بالکل تیار ہو چکی تھی۔ درخنے نے بھی آج سرخ رنگ کی ساڑی پہنی تھی اور یہ بھی بختیار کی مرضی کے خلاف ہی تھا کہ اسے بالکل پسند نہیں تھا کہ وہ یہ لباس سب کے بیچ پہنے۔ دوسری طرف ماہر نور بھی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے ڈارک گرین کلر کا ڈریس پہنا تھا اور اس نے اتنا گہرا رنگ پہلی بار پہنا تھا اور کافی ایکسائٹڈ بھی ہو رہی تھی کیونکہ وہ خود بھی پہلی بار اتنا میک اپ کروا رہی تھی۔ عروج کو جولری اور ڈریس اس کے پاس مورے نے بھجوایا تھا اور وہ سب بختیار کے دعوت نامے کے بنا ہی اس شادی میں شرکت کر رہے تھے اور بختیار سخت برہم تھا اس بات پر جبکہ مراد اسے بار بار روک رہا تھا وہ غصہ نہ کرے۔ دوسری طرف شہریار بھی منہ اٹھا کر پہنچ گیا تھا کیونکہ اکبر خان بھی گھر آ چکے تھے۔ ہاں طبیعت خراب تھی لیکن پھر بھی شہریار کی جدوجہد اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی تھی تبھی وہ گھر لوٹ آئے تھے اور اسی وجہ سے شہریار اب بختیار کے سر پر سوار ہو چکا تھا اور وجہ اس کی اپنی بیوی تھی جسے چھپنے کے لیے جگہ ہی نہیں ملی تھی۔ حویلی دلہن کی طرح چمکی ہوئی تھی اور پریوش بھی جان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے صبح خود فون کیا تھا۔ کیا وہ نہیں آئیں گی؟ وہ دلہن بنی ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی کہ درخنے کمرے میں آئی اور جانیدار نے ہمیشہ کی طرح اس کو پریشان کیا ہوا تھا۔ تمہیں تو بچہ سنبھالنا بھی نہیں آتا، پریوش نے منہ بنا کے کہتے جلدی سے جانیدار کو لے لیا جو شاید اس کی ساڑی کے کام سے پریشان ہو رہا تھا۔ تھینک گاڈ تم نے پکڑ لیا۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ ابھی آئزل کو بھی وہ ڈریس اپ کر کے ملازمہ کو تھما کر آئی تھی۔ سرینے کی بیٹی کا نام اس نے خود سے آئزل رکھا تھا۔ بختیار اسے دینے کے بعد اس بچی کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور وہ اتنی پیاری تھی کہ درخنے کا دل خود بخود اس کی جانب کھینچتا گیا جبکہ شروع میں اس نے اس بچی سے قطعی تعلق رکھی تھی اور اسی وجہ سے وہ بچی کچھ دن ملازموں کے ساتھ رہی اور جب درخنے نے محسوس کیا کہ بختیار بالکل ہی لا تعلق ہو گیا تو اس نے اس بچی پر توجہ دینا شروع کر دی۔ سچ ہی تھا، ایک ایسے بچے کا کوئی قصور نہیں جس کے ماں اپنی عظمت کی حفاظت نہ کر سکے اور جس کا باپ کون ہے کون نہیں کسی کو پتہ نہ ہو۔ ایسے پیدا ہونے والے بچے کو نہ معاشرہ قبول کرتا ہے اور نہ اس معاشرے کو زندہ رکھنے والے بےحس لوگ، اور بےحسی تو شاید اس لڑکی کی تھی جو اپنے ہاتھوں سے رسوا ہو کر ایک بچے کو جنم دے گئی جس کا وجود تو دنیا میں آ گیا مگر بے نام و نشان۔ لیکن آئزل کا نام رکھتے ہوئے اس کے دل میں بختیار کے لیے محبت جس سے 2 گنا بڑھ گئی۔ مرد عورت کا محافظ ہو، اسے چاہنے والا ہو اور اسے آزادی سے جینے دے تو عورت اپنا سب کچھ ایسے مرد پر وار دیتی ہے۔ وہ بیوقوف تھی لیکن وہ اپنے عشق کا بہت پکا تھا اور اس کی عشق کی خوشبو میں درخنے نے عشق کرنا سیکھا تھا۔ وہ شکر ادا کرتی رہی تھی کہ اس کی ماں خود ہی مر گئی، اگر وہ زندہ رہتی تو شاید وہ خود کا سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ آئزل بختیار، اس نے خود اس بچے کو یہ نام دے دیا تھا۔ 2 بچوں کی ذمہ داری ہے تم پر اور پھر بھی تم اتنی لاپرواہ ہو۔ پریوش جانیدار کو بیڈ پہ لٹاتی اسے گھور کر بولی۔ درخنے نے سر جھٹکا۔ بی جان نہیں آئی اب تک؟ وہ تلاشی نظروں سے کمرے کے کھلے دروازے سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے وہ نہیں آئیں گی، انہوں نے مجھ سے تعلق جو ختم کر دیا ہے۔ پریوش کی آنکھیں بھیگ سی گئیں۔ تم پاگل ہو، وہ ماں ہے ہماری اور مائیں کبھی اولاد سے تعلق ختم نہیں کرتی۔ درخنے بے دھیانی میں بول گئی جبکہ پریوش ہلکا سا مسکرا دی۔ جس لڑکی کو اس عمر میں آ کے یہ پتہ چلے
اس کی تو ماں ہی کوئی اور تھی، اس کی ماں نے اس سے تعلق ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ اس بات پہ یقین نہیں کرے گی۔ دنیا کی ہر ماں ایک جیسی نہیں ہوتی درکنے، تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری ماں بھی جان ہے۔ میں نے تو اپنی اصل ماں کو دیکھا بھی نہیں، کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ وہ افسردگی سے سر جھکا گی جب کہ درکنے اور ماہ نور نے ایک دوسرے کی سمت دیکھا، اور اس سے پہلے درکنے کچھ بولتی کہ پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ تینوں ہی پلٹی۔ تمہارے لیے کافی نہیں ہے تمہارا بھائی؟ بختیار تھا دروازے میں کھڑا تھا۔ پریورش مسکرا دی۔ کافی ہے، اس نے گال صاف کیے۔ بس پھر وہ اس کا گال تھپ تھپا گیا۔ بی جان آ گئی، اس نے اطلاع دی۔ بی جان آ گئی ہیں، اس نے اطلاع دی، جبکہ پریورش ایک دم خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ کیا سچ میں؟ وہ دیکھنے کے لیے باہر دوڑی تو بی جان، بریدہ اور گل بھابھی تینوں ہی آ رہی تھیں۔ اس کے کمرے میں وہ بی جان کے سینے سے لگی اور بے ساختہ رو پڑی۔ بی جان نے اسے پیار کیا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اتنی ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میری بیٹی اتنی بڑی ہوگی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ہنسی جبکہ ان کی نرم آواز پر سبھی مسکرا دیے، سوائے بختیار کے۔ وہ لب دبا گیا۔ چھوٹا ہی سے اس کی ماں نے اسے یوں ہی پیار دیا تھا۔ بی جان، سارا پیار پری کے لیے ہے تو میں کیا کروں؟ درخنے نے ذرا غصے سے دیکھا۔ ارے ایک تو یہ دونوں لڑکیاں، اس سر پر ہاتھ مار گئی اور اسے بھی پیار کیا، جبکہ بی جان نے ماہ نور کو بھی پیار کیا تھا۔ بختیار وہیں کھڑا تھا، نہ ہی وہ ان کے آگے جھکا اور نہ ہی کوئی بات کہی۔ معلوم نہیں سب اس کی جانب کیوں دیکھ رہے تھے۔ باہر مہمان آ گئے ہیں، پریورش کو لے کر آ جائیں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ درکنے اس کی آنکھوں میں ضبط کی سرخیاں محسوس کر سکتی تھی۔ پریورش کو درکنے اور ماہ نور لے کر باہر کی جانب چلنے لگی۔ عروج تیار ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور اچانک کسی کے بازو کی گرفت میں اس کی نازک کمر آ گئی۔ وہ چلا اٹھتی، اگر خوشبو کو محسوس نہ کرتی۔ جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو شہریار تھا۔ سنجیدگی سے اسے دیوار کی جانب دھکیلا اور بالکل اس کے چہرے کے نزدیک آ گیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ استفسار کر رہا تھا، کیونکہ شہریار کی سمجھ سے یہ سب باہر تھا۔ وہ کیا چاہ رہی تھی، کیا کر رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر اسے معاف کر چکی تھی تو اس پر یہ تلوار ہٹا کیوں نہیں رہی تھی؟ اور اگر نہیں معاف کیا تھا تو اسے دیکھ کر مسکرا کیوں رہی تھی؟ شاید وہ اس کی آنکھوں میں ان سوالوں کو جانچ رہی تھی۔ آپ کی حویلی نہیں ہے یہ، اس نے اس کے کرتے کے بٹن کو چھیڑا، جبکہ اب شہریار کو شدید غصہ چڑھا تھا۔ ڈونٹ ٹیس می، عروج تم کیا کر رہی ہو؟ اس سرختے چہرے سے اس کی کلائی کو سخت گرفت میں جکڑتا پوچھنے لگا، جبکہ عروج ذرا تڑپی، کیونکہ گرفت اتنی سخت تھی، لیکن شہریار کا انداز رحم سے دور تھا۔ بتاؤ مجھے کیا چاہتی ہو؟ وہ جھٹکے سے اس کی کلائی کو کھینچ کر بولا کہ وہ مزید اس کے نزدیک آ گئی۔ اتنا غصہ کیوں ہے آپ؟ وہ مشکل سانسیں حلق میں اتارتی بولی، کیونکہ اسے کہتی کہ ہاں وہ معاف کر چکی ہے اسے۔ اگر اس جیسا شخص اپنے آپ کو صرف اس کے لیے سر سے پاؤں تک بدل سکتا ہے تو اسے اس پر یقین آنے لگا ہے، اور شاید اس کی اسی کوششوں نے عروج کے دل میں چھپے اس کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا لی تھی۔ تو اور کیا کروں؟ دیکھ کر مجھے مسکرا رہی ہو مگر مجھے جواب نہیں دے رہی۔ صبح سے میں اس پاگل کی حویلی پر اپنی عزت نفس مار کر تمہاری وجہ سے پڑا ہوں، اور تم؟ وہ ضبط سے ایک گہرا سانس بھر گیا۔ عروج اس کی جانب دیکھ رہی تھی، ہلکا سا مسکرا اٹھی۔ پلیز مجھے جواب دو، مجھے مزید مت جلساؤ۔ تمہیں معلوم نہیں تمہیں کھو دینے کا دکھ مجھے مار دے گا۔ وہ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر گئی، جبکہ شہریار اس کے گال پر اپنی ہتھیلی رکھ کر بے حد بے چینی سے سوال کر رہا تھا۔ کیا سنا ہے آپ نے میرے منہ سے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے کیا سننا ہے۔ وہ بس پڑھ لے جو اس کی آنکھوں میں ہے۔
میرے دل کی سنو گی تو شرما جاؤ گی، بس اپنے دل کی بتاؤ۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو میں ہوں نا، میں کروں گا محبت تم سے، اپنے بچوں سے، تمہیں اس مشقت میں نہیں ڈالوں گا، پرومس۔ وہ جس طرح جلدی جلدی بول رہا تھا، عروش بے ساختہ ہنسی۔ شہریار حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اور اور کیا کریں گے آپ؟ وہ پھر سے کامتا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ گئی، اور شہریار اس کا لمس سینے پر محسوس کرتے دوسرا ہاتھ بھی اپنے سینے پر رکھ گیا تھا۔ اور میں ساری رات تمہیں بنا پلکے چپکائے دیکھ سکتا ہوں، وہ گہری نظروں سے بولا، اور وہ اس کی انگلی کی شرارت پر ذرا کپ کپا سی گئی، اور میں تمہیں محبت برے لمحوں میں پاگل کر سکتا ہوں۔ وہ جھکنے لگا تھا۔ عروش نے حالت میں ایک گھونٹ سا بھرا، اور شہریار جھک کر اس کی گردن کے زیور پر ہی پیار کر گیا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، یہ حیران کنی تو تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، اس نے احتجاج نہیں کیا، اسے دھکارا نہیں، ماضی یاد نہیں دلایا۔ اور وہ آنکھیں بند کرتی مزید پوچھنے لگی، جبکہ شہریار نے اس کی کمر کو اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ اب تو مجھے پاگل کر رہی ہو، وہ بڑے گہرے لہجے میں بولا تھا، جبکہ عروش ہلکا سا مسکرا دی، بہکی بہکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز مجھے بتاؤ، کچھ تو کہو، وہ بےتابی سے بولا۔ مجھے اچھا لگا آپ نے میرے اماں ابا کو عزت دی، مجھے اچھا لگا، میرے لیے آپ نے سب چھوڑ دیا۔ ماضی کی تلخیاں بہت گہری ہیں شہریار، میری روح پر وہ زخم آج بھی سوچنے سے تازہ ہوتے ہیں۔ اس کا چہرہ خشک ہوتے ہوتے ایک دم اتر سا گیا، اور اس کو اچھا نہیں لگا وہ اسے اداس کرے، مگر مجھے یقین ہے آپ ان تلخیوں کو مجھ میں سے مٹا دیں گے، کیونکہ میری روح پر جس نے زخم دیے ہیں وہی ختم کرے گا، وہ ذرا منہ بسوڑ کر بولی۔ شہریار نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، اور اس سے پہلے ہی وہ بےحد خوشی سے اس کے چہرے پر جھکتا کہ بختیار کی آواز پر عروش کی بے ساختہ چیخ نکلی۔ اب یہ کارنامہ تم اپنی حویلی میں کر لینا، بے حیا، وہ گھورتا ہوا بولا تھا۔ شہریار نے صرف گردن گھمائی۔ عروش نے اس سے خود کو آزاد کرنے کی جان توڑ محنت کی، مگر ذرا بھی وہ اپنی پوزیشن کو نہیں بدل رہا تھا۔ اچھا، اب بے حیا بھی میں ہی ہوں، وہ سکون سے اس کو آزاد کرتا بولا۔ تو یہ سرعام بے حیائی میں پھیلا رہا ہوں؟ بختیار نے آئی برو اچکائی۔ باہر تمہاری بہن کا نکاح ہو چکا ہے، اور یہاں تم اپنی سیٹنگ میں مشغول ہو، اسی لیے مجھے تم زہر لگتے ہو۔ بختیار نے عروش کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اوہ ہیلو، ایکسکیوز می، مجھے بھی تم کو یہ اچھے نہیں لگتے، بلکہ جتنے زہر تم مجھے لگتے ہو اتنا تو زہر بھی مجھے زہر نہیں لگتا۔ اور یہ کیا بے حیائی کا نعرہ لگا رکھا ہے؟ دیکھے ہیں میں نے تمہاری بے حیائی کے ثبوت بھی، بس بہن ہے وہ میری لحاظ کر رہا ہوں، اور میرے اندر لحاظ نہیں، اب دفع ہو جاؤ، پورا دن ہو گیا تمہیں برداشت کرتے کرتے۔ وہ بگڑ کر بولا۔ عروش پریشانی سے ایک دم باہر نکلی تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک دم پھر آمنے سامنے تھے، اور جب آمنے سامنے ہوتے تو صرف بندوق ہی چلتے تھے۔ درخنے وہ عروش بکھلائی ہوئی سی باہر آئی، اور درخنے کو جھنجھوڑ دیا جو ماہ نور کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ پریوش اور مراد کا نکاح ہو چکا تھا۔ جہاں خوشیوں کی لہر دوڑ رہی تھی، وہیں عروش کی پریشان صورت دیکھ کر سب سنجیدہ ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ درخنے نے پوچھا۔ وہ بختیار لالا اور شہریار۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، اور مراد سب سے پہلے اندر بھاگا تھا، اس کے بعد عالم، اور درخنے کے ساتھ ماہ نور بھی بھاگی۔ پریوش بھی اٹھنے لگی کہ بی جان نے روک دیا۔ وہ سب آ جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا، تم آرام سے بیٹھو۔ مگر کچھ نہیں ہوتا میری جان، اتنا نہیں ڈرتے، وہ پیار سے بولی تو پریوش کو کچھ سکون سا ہوا۔ وہ سب اندر پہنچے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ خان، مراد نے اسے دور کیا۔ نکالو اسے یہاں سے، مراد، بختیار بھڑکا۔ میں بھی نہیں چاہ رہا، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ اب۔
اس کی شہریار کی بات پر بختیار ایک دم غصے سے بڑھا کہ درکنیں سامنے آ گئی۔ باہر فنکشن چل رہا ہے اور آپ وہ گھور کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ خان مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس کی شکل گم کرو یہاں سے۔ وہ بھڑکا۔ شہریار طنزیہ ہنسا۔ میرے لالا ہیں یہ، اور یہ یہیں رہیں گے، اور آپ کو ان کی عزت کرنی پڑے گی۔ درکنیں بھڑکی۔ سب حیرانگی سے شیرنی کو شیر پر گڑاتے دیکھ رہے تھے۔ جوتی کرے گی میری اس کی عزت، وہ مراد سے خود کو چھڑا کر بولا۔ بختیار۔ درکنے نے غصے سے دیکھا۔ جہنم میں جاؤ سب۔ وہ ضبط کرتا وہاں سے خود ہی ہٹ گیا۔ چھپ کے سب اب درکنے کو دیکھ رہے تھے۔ میرے آگے بول نہیں سکتے، وہ فخر سے بولی، جبکہ سب ہنسی ضبط کر گئے۔ یہ محبت کا مان دینے والا بھی تو خود ہی تھا، تو بھی وہ چڑھ چڑھ کر بولتی تھی۔ اب میں چلتا ہوں۔ چلو عروش، شہریار سکون سے بولا۔ لالا۔ درکنیں حیرانگی سے پلٹی۔ چھپ گئے مراد اسے منہ میں ہی کمینہ کہہ کے خود بھی باہر نکل گیا، اور عالم بھی چھپ کے عروش سر تھام گئی، اور وہ عروش کا ہاتھ زبردستی تھامتا اسے فنکشن میں سے حویلی کے پچھلے رستے سے لے گیا۔ چھپ کے وہ منہ بسوڑ گئی۔ وہ فنکشن اٹینڈ کرنا چاہتی تھی، مگر شہریار کے قدم زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے، تو کیسے وہ اسے چھوڑ دیتا وہاں۔ دوسری طرف درکنے پر ماہ نور جی بھر کے ہنس رہی تھی۔ اب تو آپ گئی۔ درکنے نے اس کے شانے پر ہلکا سا موقع مارا، اور ماہ نور کھلکھلاتی ہوئی وہاں سے باہر آ گئی، تو عالم کی گہری نظروں سے نظریں جا ملی۔ اس نے فوراً چہرہ سیدھا کر لیا اور رخ ہی موڑ گئی، جبکہ درکنیں بختیار کو تلاشنے لگی، جو کافی فاصلے پر کھڑا تھا اور کسی سے بات کر رہا تھا۔ چہرے پر انتہائی سنجیدگی اور سختی تھی۔ وہ ہونٹ بسوڑ گئی۔ واقعہ وہ کام سے گئی تھی، بھائی کی حمایت میں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی تھی۔ فنکشن شاندار تھا۔ سیر ہو کر سب نے کھانا کھایا تھا، اور مراد خان کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش جو پوری ہو گئی تھی۔ تقریباً سب مہمان جا چکے تھے۔ بی جان، بریرہ اور گل بھی جانے لگی، تو بریرہ ٹہر گئی۔ بختیار نے 2 قدم دور کر لیے۔ بختیار، انہوں نے بے ساختہ پکارا، اور بختیار مٹھیاں بھیج گیا۔ بس نہیں پسند تھا اسے کہ اس سے کوئی ہمدردی کرے۔ جو لوگ سب جانتے ہوئے پہلے اسے محبت کے 2 بول نہیں بول سکے تھے، تو آج وہ اس کے لیے ہمدردی بھی سینے میں نہ رکھے۔ درکنے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چاہتی تھی اسے سب کی عادت ہو، رفتہ رفتہ ہی صحیح۔ عالم کی موریں بھی وہیں کھڑی تھی۔ بریرہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں بھی وہ سب نہیں جانتی تھی۔ اپنے سب سے بڑے بھائی کی اولاد سے ہی دشمنی کر بیٹھی تھی۔ ان کا لہجہ بھیگ گیا، لیکن بختیار خان چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ یہ درکنے کا ہاتھ تھا جس کا برہم رکھ کے وہ کھڑا تھا، ورنہ یہاں سے گزر جانا اور کسی کی اوقات 2 ٹکے کر دینا اس کے لیے اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دینا، میں کچھ بھی نہیں کر سکی تمہارے لیے، وہ بے حد شرمندگی سے بولی، مگر بختیار تو لب سی گیا تھا۔ بریرہ اس کا رویہ محسوس کر کے دور ہو گئی، جبکہ عالم کی موریں نے بھی اسے چند ایسے الفاظ کہے، اور ویسا ہی رویہ پا کے وہ بھی ہٹ گئی۔ بی جان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ کچھ ڈھیلا ہوا تھا۔ اچھا لگا آپ آئیں، وہ مسکرایا۔ تم میرے اپنے بیٹے ہو، میں کیسے نہیں آتی، وہ مسکرائیں، جبکہ وہ ہاتھ تھام گیا۔ پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ بی جان ہیں، میری بیوی کی ماں، میرے بیٹے کی نانی، یا میری ساس، یا اور کوئی بھی رشتہ جو آپ چاہیں، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنی ماں نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ میری جو ماں تھی وہی عورت میری ماں رہے گی۔ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں بدلتا، اور یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے۔
وہ بولا تو بی جان پھر سے مسکرائی۔ ٹھیک ہے جیسا تم چاہو، وہ بولی اور بختیار نے سر ہلا دیا۔ وہ لوگ وہاں سے جانے لگے کہ عالم نے مڑ کر ماہ نور کو دیکھا۔ تم چلو گی یا کندھے پر اٹھا کے لے جاؤں؟ وہ آئی برو چکا کر بولا۔ ماحول کی ثقافت کچھ کم ہوئی۔ میں کیوں جاؤں گی؟ وہ پٹاخ سے بولی۔ ماہ نور کی آواز پر مورے کی آواز پہ ایک دم سیدھے ہوئی۔ عالم کے دانت نکل آئے۔ میری جان، آپ میرے ساتھ چلو۔ یہ بے وقوف ہے، عقل اس آلو کی گٹوں میں ہے۔ آپ تو سمجھدار ہو، چلو اپنے گھر چلتے ہیں، وہ پیار سے بولی۔ تو ماہی کے دل کو کچھ سکون ہوا تھا اس کی تعریفیں سن کر، جبکہ عالم منہ کھولے ماں کو دیکھنے لگا اور عالم کی صورت دیکھ کر سب ہنسنے لگے تھے۔ تم گھر چلو، میں بتاتا ہوں تمہاری اس ایکٹنگ کا انجام، وہ تل ملاتے لہجے میں اس کے کان کے نزدیک بولا۔ ماہ نور سن سی رہ گئی، جبکہ عالم نے پورے حق سے اس کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے اسے لے کر نکل گیا۔ دوسری طرف مراد بھی جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ تم کہاں دفعہ؟ وہ سنبھلا، درخنے اپنی ہنسی روکنے لگی۔ مطلب تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ خان اپنے گھر۔ تو یہ اتنی بڑی حویلی کس کی ہے؟ بختیار کو اچھا نہیں لگا، وہ جانتا تھا اس نے ایک نیا گھر لیا ہے جو حویلی اور ڈیرے کے قریب تھا، مگر تھا تو الگ ہی۔ خان، یہ سب آپ کا ہے، میں اپنی بیوی کو اپنی محنت کی کمائی کے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آج رات رکھ لو، کل صبح یہاں پہنچ جانا، وہ ناگواری سے بولا۔ خان یار آپ۔ شٹ اپ مراد، وہ سختی سے بولا۔ یہ سب میرا ہے اور مجھ سے چھین کر تم نے بھاگ نہیں جانا، اور یار تیرے بغیر یار میں جا ڈالوں گا، مجھے کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ ایک رات میں شوق پورا کرو اور واپس آؤ، وہ بگڑ کر بولا، جبکہ مراد اچانک ہی اس کے گلے لگ گیا۔ خان، میں ایموشنل نہیں ہونا چاہتا، مراد خانہ، مرد بنو، یا یہ جو تم روٹی ہوئی محبوبہ کی طرح حرکتیں کرتے ہو، اب انہیں چھوڑ کر خدا کے لیے بڑے ہو جاؤ۔ بچوں جیسی حرکتیں ہیں اور شکل دیکھو اس کی، مجھ سے الگ ہوگا، وہ تیور بگاڑ کر بولتا۔ اسے آج رات بس جانے کی اجازت دیتا درخنے کا ہاتھ تھام کر مڑ گیا۔ مراد مسکرا کے پریورش کا ہاتھ تھام گیا، جو ان دونوں کی محبت کو حیرانگی سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ باہر کی جانب اور وہ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ کئی ملازم تھے جو کام کاج کر رہے تھے، صاف صفائی میں لگے تھے۔ بے عزتی ضرور ہوتی ہے؟ درخنے نے سوال کیا۔ سائیں، آپ تو مجھ سے مخاطب ہوں بھی نہ، آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے کبھی آج رات ایک فائر کی آواز گونجے اور آپ کی بتیسی ساری عمر کے لیے بند ہو جائے۔ برہمی سے کہتا وہ جانیدار کو اس سے لے کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ درخنے اپنی شامت کو جانتی تھی، مگر اچانک ہی آئزل کی فکر ہوئی اور وہ اس ملازمہ کی سمت بڑھ گئی جسے خصوصی آئزل کی خیال کے لیے رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ چانک کر پوچھنے لگی۔ جی خانم، سلا دیا ہے۔ اچھا ایسا کرو، آئزل کو بھی جانیدار کے روم میں لٹا دو، میرے کمرے میں ہی دروازہ کھلتا ہے، میں آسانی سے دونوں کو دیکھ لوں گی۔ درخنے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھتی کچھ تھکی تھکی سے بولی۔ جی بہتر خانم، وہ ملازمہ بولی اور آئزل کو اٹھا کے اوپر کی سمت چلی گئی، جبکہ وہ دوسری ملازمہ سے بات کرنے لگی۔ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا سوچ چکی تھی وہ۔